الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا موسیٰ بن اسماعیل نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا وہیب نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا ابن طاؤس نے اپنے والد سے، اور وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا مثل البخیل والمتصدق مثل رجلین علیہما جبتان من حدید۔ بخیل آدمی، کنجوس آدمی اور صدقہ کرنے والے آدمی کی مثال ان دو آدمیوں جیسی ہے کہ جن کے اوپر لوہے کی قمیضیں ہوں، لوہے کے جبے ہوں، زریں ہوں۔ قد اضطرت ایدیہما الی تراقیہما، ان دونوں کے ہاتھ جو ہیں وہ ان کی گردنوں کی طرف مضبوطی سے باندھ دیے گئے ہیں۔ فَكُلَّمَا هَمَّ الْمُتَصَدِّقُ بِصَدَقَتِهِ اتَّسَعَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تُعَصِّيَ عَثَرَهُ، جب بھی صدقہ کرنے والا صدقہ کرنے لگتا ہے تو وہ اس کی زرہ کھل جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ جو ہے وہ اپنا اثر باقی چھوڑ دیتا ہے۔ وَكُلَّمَا هَمَّ الْبَخِيلُ بِالصَّدَقَةِ، اور جب بھی بخیل صدقے کا ارادہ کرتا ہے انقبضت كُلُّ حَلْقَةٍ إِلَى صَاحِبَتِهَا، زنجیر کی ہر کڑی وہ اس کے اوپر سخت ہو جاتی ہے، سکڑ جاتی ہے۔ وَتَلَقَّصَتْ عَلَيْهِ، اور اس کے اوپر سکڑ جاتی ہے۔ وَانضَمَّتْ يَدَاهُ إِلَى تَرَاقِيهِ، اور اس کے ہاتھوں کو مضبوطی سے، سختی سے اس کی گردن کی طرف جو ہے وہ باندھ دیتی ہے۔ فَسَمِعَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا یہ کہتے ہوئے فَيَجْتَهِدُ أَن يُوَسِّعَهَا فَلَا تَتَّسِعُ، وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کے لیے کچھ فراخی کی جائے، کہ وہ اس میں کچھ فراخی لے کر آئے، لیکن وہ زرہ جو ہے وہ وسیع نہیں ہوتی۔ اس حدیث سے امام بخاری کا استدلال، امام بخاری صرف زرہ کے لفظ کی مناسبت سے اس حدیث کو لے کر آئے کہ اس کے اوپر زرہ ہے، اس زرہ کی قمیض کی مشابہت سے ہی آپ اس کو لے کر آئے ہیں۔ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ زرہ کی بھی ایک قمیض ہوتی ہے جو انسان پہن سکتا ہے۔ اب حدیث کی تشریح، حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخیل اور کنجوس آدمی کی مثال پیش کی۔ کنجوس آدمی اور صدقہ کرنے والا آدمی، ان کی مثال ایسے ہے جیسے دو بندوں کے اوپر مکمل طور پر زنجیروں کی قمیض بنا دی گئی ہو اور دونوں کے ہاتھوں کو یوں ایسے جکڑ بھی دیا گیا ہو۔ اب قمیض بھی ہے اور دونوں کے ہاتھ جکڑ بھی دیے گئے، لیکن آپ نے فرمایا جب صدقہ کرنے والا صدقہ کرنے لگتا ہے تو اس کی قمیض کھل جاتی ہے، اس کے ہاتھوں میں وسعت آ جاتی ہے، وہ اپنے پیسے پکڑتا ہے، جو بھی چیز اللہ کے راستے میں دینی ہے اس کو دے کر پکڑ کے صدقہ کر دیتا ہے، اس کی قمیض کھل جاتی ہے صدقے کے۔ جو بخیل آدمی ہوتا ہے وہ جب چاہتا ہے کچھ خرچ کرنا تو اس کی جو قمیض کی جو کڑیاں ہیں زنجیر کی، ہر کڑی دوسری کڑی کے ساتھ مضبوطی سے چپک جاتی ہے اور اس کا دائرہ تنگ کر دیتی ہے، اس کے ہاتھوں کو مضبوطی سے کھینچ دیتی ہے۔ وہ چاہتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کی زرہ کھلے، لیکن اس کی زرہ کھلتی نہیں۔ آپ نے یہ بخیل اور صدقہ کرنے والے کی مثال پیش کی۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ مومن آدمی، اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے والا آدمی، اس کا دل وسیع ہوتا ہے، وہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے خرچ کرنے کا، اس کے لیے اتنی مشکل نہیں آتی، اس کے دل میں فراخی آ جاتی ہے، وہ پکڑتا کرتے جو بھی چیز اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک وہ شخص ہے کہ جو بخیل ہے، یہ جب صدقہ کرنے لگتا ہے تو اس کو سینکڑوں وسواس پکڑ لیتے ہیں، اوہ اتنے پیسے تو دے گا، وہ نہیں یار رہنے دے، نہ دے، پیسے کم پڑ جائیں گے، میں کہاں سے دوں گا، اتنے میرے پاس کہاں سے آئے،
یہی میں اپنے بچوں پہ لگا لوں، یہی میں کوئی سیو کر لوں، یہی سینکڑوں قسم کے وسوسے اس کو آتے ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ خرچ نہیں کرتا۔ آپ نے یہ مثال پیش کی، یہاں پر کڑیوں سے مراد اور زرہ سے مراد تصور اور سوچ ہے۔ بخیل آدمی کی سوچ بخیلوں والی ہوتی ہے، اگر وہ کبھی اس کے دل میں کسی پر ترس آ بھی جائے کہ چلو میں اس پہ صدقہ کر دوں، لیکن اس کی سوچ اس کو صدقہ نہیں کرنے دیتی۔ اور جو صدقہ کرنے والا آدمی ہوتا ہے اس کی زرہ سے مراد ہے کہ اس کے حالات میں تنگی بھی ہو، اس کے لیے مشکلات بھی بظاہر ہوں، کیونکہ وہ صدقہ کرنے کا خوگر ہے، اسے صدقہ کر کے سکون ملتا ہے، اپنی ذات پر اتنا لگا کر اسے سکون نہیں ملتا جتنا اسے دے کر سکون ملتا ہے۔ تو وہ جو ہوتا ہے جب وہ باوجود حالات کی تنگی کے جب وہ صدقہ کرنے لگتا ہے تو اس کے لیے فراخی دل میں ڈال دی جاتی ہے، خوشی ڈال دی جاتی ہے، وسعت ڈال دی جاتی ہے، وہ بڑی آرام سے بڑی آسانی سے اللہ کے رستے میں صدقہ کرتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال پیش کی۔ اسی لیے آپ اور اسی طرح صحابہ اور دیگر کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رستے میں کھلا خرچ کرنے والے تھے، اس لیے کہ جب وہ خرچ کرنے والے ہوتے تھے تو ان کو وسوسے گھیرتے نہیں تھے۔ ہمیں وسوسے آن پکڑتے ہیں کہ یہ تو تیرے اپنے کھانے کے لیے چیز پڑی ہے، تو اگر یہ دے دے گا تو تیرے لیے کیا بچے گا۔ لیکن جو بندہ ایک دفعہ صدقہ کرنے کی اپنے آپ کو عادت ڈال لیتا ہے پھر اس کو اس کے بغیر سکون بھی نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی جو اس کے راستے میں صدقہ کرتے ہیں، اس کے راستے میں جو خرچ کرتے ہیں، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ باب الجبۃ فی السفر والحرب، یہ باب ہے سفر کے دوران اور جنگ کے دوران جبہ پہننا۔ جبہ اصل میں لمبی قمیض کو کہتے ہیں، جس طرح کہ عرب لوگ پہنتے ہیں۔ عربوں کا جو لباس ہے دنیا کے لباسوں میں سے سب سے حیا والا لباس ہے۔ اس کا اندازہ آپ کو اس وقت ہوگا، ہم جب سوتے ہیں نا تو ہماری قمیض اس طرح کی بنی ہے کہ یہاں سے آدھی ہے، آگے اور پیچھے۔ جب ہم میں سے کوئی انسان سویا ہوتا ہے تو آگے کی قمیض کا حصہ کسی طرف ہوتا ہے، پیچھے کا کسی طرف ہوتا ہے۔ تو جب بہت حیا والا آدمی ہوتا ہے وہ اپنے گھر سے باہر جب بھی لیٹتا ہے تو وہ اپنے اس جگہ پر رومال یا کپڑا اس لیے رکھ لیتا ہے کہ قمیض آگے پیچھے ہو تو میرے سطر جو ہیں جسم کے جو اعضاء ہیں وہ نمایاں نہ ہوں۔ یہ حساس مزاج انسان کی عادت ہوتی ہے۔ اس کے برعکس پینٹ شرٹ کو دیکھ لو، وہ تو کام ہی خراب ہے نا، اس کی تو بات ہی نہ کریں۔ سب سے زیادہ جو لباس نچلی سطح کا لباس ہے نا وہ پینٹ شرٹ ہے، اور سب سے بہترین لباس، اب دیکھیں آندھی آئے طوفان آئے ہماری قمیض آگے سے بھی اڑتی ہے پیچھے سے بھی اڑتی ہے۔ عربوں کا جو لباس ہے، جو قمیض ہی آپ کے ٹخنوں کے قریب تک پہنچی ہوتی ہے، وہ نہ آندھی میں اڑے، آپ اگر لیٹ جاتے ہیں تو نہ آپ کا وہاں سے کوئی خطر کا ایسا معاملہ، بڑا ہی باحیا اور بڑا ہی زبردست لباس۔ ابھی تو عربوں کے اندر بھی کچھ ایسے فیشن چل نکلے کہ وہ بھی تنگ سلوانے لگ پڑے، وگرنہ وہ لباس جو ہے بڑا ہی زبردست لباس ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر ہے یہ ان کی نسل ہے تو لباس ان کا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اگر ہم نے نقالی ہی کرنی ہے نا کسی کی تو عربوں کی کریں۔ ہم نے اگر فیشن ہی کرنا ہے، اپنے علاقے سے ہٹ کے لباس پہننا ہے تو ہم ان لوگوں کا لباس پہنیں کہ جن کے لباس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ تن کیا، وہ عربوں کا لباس ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبہ پہنا کرتے تھے، سفر میں بھی پہنتے تھے اور جنگ میں بھی پہنتے تھے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا موسیٰ بن اسماعیل نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا عبد الواحد نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا اعمش نے، ابو الضحال سے، وہ مسروق سے، وہ کہتے ہیں مجھے مغیرہ بن شعبہ نے بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں انطلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحاجتہ ثم اقبل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی ضرورت کے لیے گئے پھر آپ آئے۔ فتلقیتہ بماء، حاجت سے مراد قضاء حاجت ہے۔ فتلقیتہ بماء، میں آگے سے آپ کو پانی لے کر ملا۔ فتوضأ وعلیہ جبۃ شامیہ، آپ سے ہم نے وضو کیا اور آپ کے اوپر شام علاقے کا جبہ تھا۔ فمضمض واستنشق وغسل، اپنے کلی کی، ناک پہ پانی چڑھایا، وغسل وجہہ، چہرہ دھویا، فذهب یخرج یدیہ من کمیہ،
آپ سسم شروع ہوئے کہ اپنے ہاتھ اس جبے سے باہر نکالے. وَكَانَ ضَيِّقَيْنِ، اور وہ دونوں جو اس کی آستینیں تھی نا وہ تنگ تھی، اس سے بازو باہر نہیں آ سکتا تھا. فَأَخْرَجَهُمَا مِن تَحْتُ، آپ نے ایسے بازو اندر کیے اور جبے کے نیچے سے بازو باہر نکال لیے، کیونکہ وہ اوپر جا نہیں سکتا تھا، تو آپ نے اس کو ایسے اندر سے اندر کیا اور ایسے نیچے سے بازو باہر نکال کے اس کو دھو لیا. اس کو بھی ایسے اندر کیا اور ایسے، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اپنے بازو دھوئے. فغسلهما، آپ نے ان کو دھویا. ومسح برأسه وعلى خفيه، اور سر اور اپنے موزوں پر مسح. حدیث سے امام بخاری یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ جبہ پہنتے تھے، سفر میں بھی پہن لیا کرتے تھے، جنگ کے میدان میں بھی پہنتے تھے. تو جبے کی بناوٹیں مختلف ہوتی ہیں. بعض دفعہ وہ اوپر نہیں جا سکتا، تو پھر اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان وضو کے حق میں کمی کر دے. وضو آپ نے پورا کرنا ہے، چاہے آپ نے جس طرح کا بھی لباس پہنا ہوا. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ بازو نہیں نکل رہے تو آپ نے ایسے نہیں کیا کہ ویسے ہی پانی پھیر پھور کے تو گزارا کر لیا، بلکہ آپ نے اس کو ایسے اندر لے گئے بازو کو اور ایسے نیچے سے نکال کر اس کو اچھی طرح دھویا تاکہ وضو کامل ہو سکے. اس سے یہی سمجھ آتی ہے کہ جو دین کے احکامات ہیں اس میں لباس، اس میں فیشن، اس میں یہ چیزیں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے. آج عورتیں میک اپ کرتی ہیں تو وہ وضو نہیں کرتی، نماز نہیں پڑھتی. آج مرد اگر کچھ ایسا کرتے ہیں تو وہ بھی نہیں کرتے کہ میرے بال خراب ہوں گے یا میرے کپڑوں پر سلوٹے بڑھ جائیں گے، میں پہلے نماز پڑھاؤں پھر آ کے کپڑے پہنوں گا تاکہ سلوٹے نہ پڑیں. سوچ کا بہت فرق ہے. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے نماز کے لیے علیحدہ لباس رکھا ہوتا ہے، نماز کے لیے خوشبو رکھی ہوتی ہے، نماز کے لیے صفائی ستھرائی، کیوں اللہ کے پاس جا رہے ہیں. کئی لوگوں کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ چلو نماز پڑھاؤ سب کچھ کراؤ، جب کہیں جانے لگیں گے تو پھر کپڑے پہنیں گے اور خوشبو لگائیں گے. سوچ کا بہت فرق ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. حدیث نمبر 2917 اور 18.